نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ذی الحجہ 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھی جو کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدیبیہ گاؤں مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر مغرب کی جانب واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کی اونٹنی اس مقام سے آگے بڑھنے میں انکاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو یہاں قیام کرنے کا حکم دیا۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کو غلط انداز میں لیا ہے اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ معززین مکہ کو جا کر بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ابان بن سعید بن العاص سے ہوئی، جن کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ ان کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابان بن سعید بن العاص کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ کو پہنچایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ اس پیغام کے جواب میں انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم تمہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر لشکر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف کعبہ نہ کروں گا جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف نہ کر لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، جس کے بعد لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اس بیعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، پس جس نے اس عہد کو توڑا اس نے عہد شکنی کی اور اس پر اس کا وبال ان قریب آئے گا، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کیا، پس اللہ ان قریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب معززین مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی صلح کے لیے ایک وفد سہیل بن عمرو کی قیادت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ سہیل بن عمرو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی اور جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن خولی
انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا وہ معاہدہ تحریر کریں۔ سہیل بن عمرو نے اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا اس معاہدہ کو یا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تحریر فرمائیں گے یا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا وہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، اس لیے لکھو بسمی کا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسمی اللہم لکھ لو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق لکھ دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھو۔ سہیل بن عمرو نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، اس لیے یہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ مٹا دیے اور ان کی جگہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں۔ جب معاہدہ تحریر ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بھی دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح اس پر دستخط کی۔